اللہ کہہ رہا ہے یہ بے اولاد مرے گا اور اس کا ایک بیٹا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ میری سیدہ طاہرہ کے عزادار تشریف فرما ہیں، کوشش کریں طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات بی بی کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرما۔ ماشاءاللہ ہے اجازت، نوکر شروع کر لیجئے، آپ کے سامنے اجازت دے دو، باقی خیر ہے۔ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی دعائیں قبول فرمائے۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ میں مولا آپ کو اور بانیان کو عزت، رزق، صحت، زندگی مزید عطا فرمائے۔ ہر دشمن کے شر سے مولا امان عطا فرمائے۔ بیمار عزادار جتنے مومنین و مومنات ہیں سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ میں مولا شفا عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں مالک عزادار بیٹے عطا فرمائے۔ اس معاشی بدحالی کے زمانے میں جتنے عزادار بے روزگار ہیں مخدومہ کے صدقہ میں میرا اللہ بہترین روزگار عطا فرمائے۔ حج و زیارات میرا مالک نصیب فرمائے۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گنہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت اور معرفت عطا فرمائے۔ مہربانی کریں کہ صلوات ایسی پڑھیں کہ بی بی دعا قبول فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آل محمد۔ بڑے محترم جوان بزرگان تشریف فرما ہے، بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ کا دل میں بھی آپ کے ساتھ ہم سفر۔ سیدہ کونین حسن علیہ السلام کی پاک اماں، بات شروع ہو گئی ہے، وہ ذات ہے کہ جس کی تسبیح کے دانے بندے کو اللہ کے ساتھ مشورے کے قابل بنا دیں۔ امام زمان آپ کو سلام علیکم۔ سر مہربانی سر، آپ آج تشریف فرما ہے، پچھلے سردار بھی تھوڑا تھوڑا راضی رہنا یار۔ استخارہ جو کرتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے، سر خوش ہو جائے، داد کی خیر ہے، مسکراتے رہیں، قسم آپ سلامت رہیں جی۔ کیا مقام ہے پھر میری سیدہ کا، کس بلندی کی مملکت اور کی مالک ہے میری مخدومہ، میری کتنی پرواز، ہمارے کتنی معرفت، ہمارا کتنا علم، ہم پہنچ ہی نہیں سکتے اس سیدہ کی نالین کی شان تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ کیا مقام رکھتی ہے کہ جو اپنے بابا کے لیے بھی عطا ہو۔ ہاتھ اٹھایا کرو یار، رات ہے، تھکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، مدد کیا کرو ہماری۔ آپ کی یہ ہاتھ اٹھانے سے ہمارا دل کر جاتا ہے کہ یہ بھی پڑھ دیں، یہ بھی پڑھ دیں، یہ بھی پڑھ دیں، ورنہ تو پھر گھڑی ہے چل ہی رہی ہے سرکار۔ سیدہ اپنے پاک بابا کے لیے عطا ہے۔ آس بن ویل ملعون نے، یہ مکے میں رہتا تھا، جب حضرت ختمی مرتبہ ہمارے پاک سرکار کے نبی جو ہمارے رسول ہیں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، توجہ ہے، ادھر والے نہیں بولے ہیں یار۔ آس بن ویل ملعون نے سرکار کو بے اولادی کا تانا دیا بے شمار، کہ اب تو بسم اللہ جی تیرا نام لینے والا ہی نہ رہا، تیری نسل ختم ہو گئی۔ اس نے یہ تانا دیا میرے سرکار کو۔ اس کا تانا سن کر میرے سردار کے چہرے پر، پیشانی پر پریشانی کی لکیریں ابھری۔ اللہ نے اپنے محبوب کی پیشانی کی لکیروں کو دیکھا۔ آپ نہ ہوتے تو یہ تو چپ ہی ہیں سرکار۔ جبریل کو حکم دیا، جبریل جی رب جلیل، اللہ کہتا ہے میرا سجدہ چھوڑ، میری عبادت چھوڑ، میری تسبیح رہنے دے۔ مالک کرنا کہ اللہ کہتا ہے وہ دیکھ میرا محبوب پریشان کھڑا ہے، جا میرے محبوب کو میری طرف سے حوصلہ دے کے آ۔ فنزل الجبریل علی الارض، جبریل فوراً زمین پہ نازل ہوا۔ اس نے اپنے ملکوتی اور نورانی ہاتھ سردار کی نالین پہ رکھے۔ حسین کے پاک نانا نے دیکھ کے کہا تو کیسے آیا؟ اس نے کہا سرکار اللہ کہہ رہا ہے یہ ٹکے ٹکے کی عرب کے لوگ
یہ تھینک یو سر، اب آپ نے مہربانی فرمائی ہے. یہ ٹکے ٹکے کے عرب کے چبل یار آگے آگے بیٹھتے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں. تسی انج بیٹھے ہو جی پتہ نہیں میرے نال سر دیوانا جے. یہ عرب کے ٹکے ٹکے کے لوگ یہ آ کے تجھے بے اولادی کا میرا محبوب تانا دیتے ہیں اور تو ان چبلوں کے تانوں سے پریشان ہو جاتا ہے. میں اللہ تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر. یار کیا بات ہے یار. گجرانوالا آپ کو میری طرف سے واہ واہ ہے. تھوڑی سی کوشش کرو، ہاتھ بلند کرو جوان ہے گری. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہے. میری پاک سیدہ کے صدقہ میں امام زمانہ آپ کو رزق دے، صحت دے، زندگی دے، کامیابیاں دے. میں دعا بھی کر رہا ہوں آپ کو. حبیب ہم نے تجھے، واہ 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 واہ. اگر اتنی محبت کی ہے تو بس اس سے زیادہ میں داد نہیں مانگوں گا، بس اس سے کم بھی نہیں کرنی. میرا دل لگ گیا آپ کے ساتھ. ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے. اب نیچے بریکٹ میں کچھ لوگوں نے لکھا کہ کوثر پانی کا چشمہ ہے اسے ہم انکار تھوڑا کر رہے ہیں. وہ قیامت کے دن اسی کو نصیب ہوگا جو علی کی ولایت لے کے جائے گا. یہ ہاتھ محتاج نہ کرے، میرے بزرگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تھوڑے جوان محبت کرو یار. ہے پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں میرے سامنے. تھینک یو بیٹا، آپ کا آنا بڑی بات ہے. اس کو نصیب ہوگا. اس میں شیعہ سننے کی بات نہیں ہے، مقصد صرف علی کی ولایت. لیکن یہاں جو کوثر ہے، انا آتیناک الکوثر، یہاں مراد وہ والا چشمہ نہیں، چونکہ یہ اس کے عدل کے خلاف ہے، اللہ کے عدل کے، کہ وہ لے بیٹا رہا ہے. مہربانی صاحب تھینک یو بھائی. اور دے پانی رہا ہے. اولاد کا بدل اولاد ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا. اور اللہ جو ہے وہ عدل، معاذ اللہ اپنے عدل کے خلاف نہیں جاتا. وہ لے تو بیٹا رہا ہے نا، اور دے پانی رہا ہے تو اس کے عدل کے خلاف ہے. آپ کے چھٹے مولا سے پوچھے گا جس سے میرا مذہب مشہور ہے، مذہب جعفریہ ہے. توجہ سرکار. آپ کے چھٹے مولا وہ سردار ہے جسے کائنات کے بڑے سچوں نے کہا ہے کہ تو سچا ہے. اب آپ جو بھی کر گئے، پہلے ہاتھ اٹھا لیا تھا پھر چھوڑ گئے مجھے. سر مہربانی، اتنی توجہ کافی ہے میرے لیے. کوئی اسلامی مذہب جو ہیں، جو مسلمانوں کے مذہب ہیں نا، اس پر توجہ کرنی آپ بچوں نے. کوئی مذہب امام سے خالی نہیں. کسی کے پاس 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، 5 ہیں صحیح، اور امام سارے محترم ہیں. میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا. جتنے بھی امام دنیا میں ہیں سارے محترم ہیں، پر میں خوش نصیب ہوں کہ صادق میرے پاس ہے. امام سب کے پاس ہیں، صادق ہمارے پاس ہے. بیٹا مہربانی ہاتھ بلند کرو یار. پورے ہے علی. آئیے سر آئیے. میں سب کو دعا دے رہا ہوں، سب کو، آپ کو بھائی کو، سب کے لیے دعا کر رہا ہوں. سچا امام. اسی آپ کے سچے امام سے پوچھا گیا، مولا مل کوثر، کیا ہے کوثر؟ بیٹا ادھر اس کو کچھ نہ کہے، تو خود وجہ کر میرا بیٹا. جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر رہا ہے. فرمایا تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ بیٹا لے کر اللہ نے جو حوصلہ دیا ہے تمہیں پتہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں حبیب ان کے تانوں سے نہ گھبرا، ہم نے تجھے بطول عطا کی. یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ کشکول ہے. جو امام زمانہ آپ کو خیرات عطا کر رہے ہیں. جو نہیں اٹھا سکے ہاتھ، بزرگ نہیں، بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رہے تو خیر ہے. ہاں مجھے پتہ ہے. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. بار بار منت نہ کروانا یار، اچھا نہیں لگتا. یہ لائب شیب چلتی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ داد ہی مانگتے رہتے ہیں یار. اس لیے تھوڑی مدد کرتے رہنا، تھوڑا ہم پہ ترس کھانا. آج حبیب ہم نے تجھے سیدہ عطا کی ہے. یہ بچوں کو میں سمجھاتا ہوں، آپ تو جانتے ہیں. ایک ہوتی ہے جزا،
ایک ہوتی ہے عطا، میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ حق کے مطابق دینا جزا ہے، حق سے زیادہ دینا، اٹھا لو ہاتھ، ہو خیرات ملتی ہے، چھوڑ دو ضد، مجھے واہوانہ کر، اپنی خیرات تو لے جا، بی بی کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون نچھاور کر رہا ہے آپ پر خیرات۔ اپنی جھولی تو بھر جاؤ یار، بزرگوں کو تکلیف میں نہیں دی، جوانوں کو تنگ کرتا رہوں گا۔ بی بی ہم نے تجھے، اللہ کہہ رہے حبیب ہم نے تجھے سیدہ عطا کی ہے، ایک جزا ہوتی ہے ایک عطا ہوتی ہے، حق کے مطابق دینا جزا ہے، حق سے زیادہ دینا عطا ہے۔ یا اڑو میرے ساتھ یا مجھے بھی پکڑ لو، اکیلا اڑتے ہوئے میں اچھا لگتا ہوں، یا خود سارے دو چار دوستی میرے ساتھ پرواز کر لے، پتہ نہیں کیا ہے حسن کی پاک اماں۔ اللہ کہتے ہیں حبیب سرا سے سریا تک، ذرے سے عرش تلک، 18,000 جہان میں نے تجھے جزا میں دیے ہیں، پر بطول میں نے تجھے عطا میں دیے۔ مہربانی سر، بہت شکریہ، کمال کر دیا آپ نے یار، میری منت آپ نے مان لی ہے یار۔ ہون ہاتھ بلند کرو، مہربانی ہے۔ سبحان اللہ، کیا لوگ مل گئے ہیں یار آدھی رات کو، آدھی رات کو اتنے اچھے خریدار مل جائیں تو یہ کرم ہے میرے مولا کا۔ حبیب ہم نے تجھے سیدہ عطا کی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب اپنے رب کی نماز بھی پڑھ، مہربان، اور قربانی بھی دے۔ یہ تیرا وہی محبوب ہے جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے میرا اللہ، تو تو خود ہی بول پڑتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی پڑھا کر، تیرے پاؤں کے ورم مجھ بے دل سے برداشت نہیں ہوتے، لیکن آج سیدہ عطا کر کے اللہ حکم دے رہا ہے اب پڑھ، اور ساتھ قربانی بھی کر۔ یعنی اللہ سیدہ کے مسئلے میں، اس پر توجہ رکھنی ہے، داد نہیں دینی لیکن اس کو سمجھنا ہے، اللہ سیدہ طاہرہ بی بی کے مسئلے میں کسی کو بھی رعایت نہیں دیتا، یعنی اپنے محبوب کو بھی نہیں دے رہا نا، کہ سیدہ دے کے کہہ رہے اب نماز پڑھ، پہلے کہتے ہیں تھوڑی پڑھ، آج حکم دے رہا ہے پڑھ، تو رعایت تو نہ دی نا، یا اڑنو تو یا پھر چپی کر جانا۔ جو اللہ مخدومہ سیدہ طاہرہ کے مسئلے میں اپنے پاک محبوب کو بھی رعایت نہیں دیتا، وہ عام بندے کو کیسے رعایت دے سکتا ہے؟ جیو آپ سلامت رہو یار، مل گئے وہ بندے جنہیں ڈھونڈتے ہوئے مجھے 10 منٹ لگ گئے۔ وہ محبوب ہے، خاتم المرسلین ہے، سید المرسلین ہے، طٰہٰ، مزمل، مدثر، عشق اول، حسن اول، خلق اول، کائنات اسی کے لیے بنائی ہے، اسی کی وجہ سے ہر کسی کو عزت دی ہے، وہ اپنے محبوب کے وجہ سے نبیوں کو نبوتیں دیتا رہا، رسولوں کو رسالتیں تقسیم کرتا رہا، ہماری دعا بھی قبول کرتا ہے تو محمد کے ذریعے سے، سجدے بھی قبول کرتا ہے تو نبی سرکار کے ذریعے سے، لیکن بطول دے کے کہہ رہا ہے حبیب اب پڑھ، وہ میری محبت ہے جہاں میں تجھے کہتا ہوں تھوڑی پڑھ، لیکن آج دیکھ میں نے کیا دیا ہے، اب پڑھ، اور ساتھ قربانی، ہائے 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 ہائے۔ اور اگر اتر رعایت نہیں دے رہا اپنوں کو، سرکار سے بڑا اس کا اپنا کون ہے؟ یہی تو اللہ کا اپنا ہے، جب وہ اپنے کو رعایت نہیں دے رہا تو ادھر بھی رعایت نہیں دیتا، دشمن کو بھی۔ جس نے تانا دیا تھا آس بن وائل ملاؤن نے، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ حبیب تو نماز پڑھ، قربانی دے، اور میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تیرے ساتھ، اِنَّا شَانِئَکَ، کیا بات ہے، ایسی قیمت کہیں نہیں ملی جو گجرا والا میں ملی ہے۔ حبیب جس نے تجھے بے اولادی کا تانا دیا، وہ میں اللہ وعدہ کرتا ہوں وہ ابتر مرے گا، بے نسل مرے گا، بے اولاد مرے گا۔ اچھا یہاں میں رکا کیوں کہ میں ایک اپنے سے کہہ رہا ہوں یار، جو اتنے لفظوں پہ تیرے ساتھ بول پڑے ہیں، تو یہ لفظ اگر خریدا گیا، خریدا کہیں نہیں گیا، لیکن اگر آج بھی نہ خریدا گیا تو خیر ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ خرید لیں گے،
جس ملعون کو اللہ نے سند دی ہو کہ حبیب جس نے تجھے تانا دیا تھا وہ بے اولاد مرے گا، تو یہ اللہ کا وعدہ ہو گیا نا، اور اللہ اپنے وعدے سے پھرتا نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بے اولاد مرے گا اور اس کا ایک بیٹا ہے۔ وہ جو نہیں بولے تھے وہ بول پڑے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ، آپ کو واہ واہ ہے جی۔ بھی اس کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے عامر بن عاص۔ یہ شام کے دربار میں وزیر بھی تھا، مشیر بھی تھا، بڑا تیز ترار اور چالاک تھا۔ ہائے ہائے، چپ کرو یار، خدا کی قسم میرا دل کرتا ہے مل کے پڑھیں اور مل کے واہ واہ کریں، میں بھی آپ بھی۔ جب آپ کے حسن مولا دربار شام میں گئے تھے تو اسی عامر بن عاص نے آپ کے مولا کے ساتھ کچھ اونچے لہجے میں بات کی، اٹھت جلال میں علی کا پاک بیٹا، فرمایا چپ کر کے بیٹھے، بے اولاد باپ کا بیٹا۔ آپ کو پچھلے بہر والے سب کے ہاتھ بلند ہو گئے یار، سب چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ سر مہربانی بھیجا یار، نہ ادھر نہ ادھر، سیدہ کے مسئلے میں وہ رعایت نہیں دیتا۔ اب میں کیا کروں؟ اچھا چلو یوں دیکھتے ہیں نا کہ رعایت کیسے دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اب پھر خوش ہو جائیں گے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ ہے کیا؟ یہ آل محمد کی ادا کا نام ہے۔ واہ 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 واہ، اچھے لگے جوان جنہوں نے یہ قبول کیا ہے جملہ، ورنہ نماز کی بات کرو تو بندے پریشان ہو جاتے ہیں سرکار۔ جب کیا آل محمد کی پاک ادا کا نام ہے یہ نماز۔ میں بتاتا ہوں کہ کیسے علماء نے لکھا ہے مذہب آل محمد کے۔ کیا وہ کہتے ہیں، بولتے جانا خیر تھوڑا تھوڑا، وہ کہتے ہیں القیام ہو، جو نماز کا قیام ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں القیام ہو رسول اللہ۔ ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز کا قیام محمد ہے۔ والرکوع ہو امیر المومنین۔ سامنے والے تھوڑی سی مدد کر دینا، ناراض نہ ہونا یار۔ نماز کا جو رکوع ہے وہ علی ہے۔ واہ 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 واہ، آپ کو تکلیف ہی نہیں دیتے یار۔ سجدے بھی دو ہیں، حسنین بھی دو ہیں۔ عجیم صاحب یہ دیکھیں تو صحیح نا کیسا مزاج بن رہا ہے۔ ادھر والے بھی ناراض تو نہیں بیٹھے ہو یار، تھوڑا تھوڑا ایسے مسکراتے رہنا۔ قیام محمد، رکوع علی، سجدے حسنین، داد بار بار مانگتے ہوئے میں شرمندہ ہو رہا ہوں، اللہ کا واسطہ اب نہ بھی بولو تو جتنی دیر میں ہوں میں آپ سے راضی کھڑا ہوں۔ قیام محمد، رکوع علی، سجدے حسنین، نماز کی نیت کا نام ہے بطول۔ اگر ہاتھ نیچے نہ کرو تو میں جملہ پہلی دفعہ کہنے لگا ہوں، گجرانوالہ اگر قیمت نہ ملی تیرے شہر سے تو آج کے بعد میں نے کہنا نہیں، تو بھی کہے گا کہ باقی پہلی دفعہ کہنے لگے ہیں۔ نیت ہے بطول، ہاتھ نیچے نہ کرو بھائی، خیر ہاتھ ملے گی آپ کو، مان بھی جاؤ، نیت ہے بطول۔ قیامت والے دن عدل الہی کے ترازو کے پاس ٹوپیاں، محراب، تسبیحاں، سجدے، خیراتیں، جھک جھکا، یہ وہ سارا ڈھیر لگا ہوگا۔ اللہ کہے گا اور یہ تو ہے، نیت کہاں ہے؟ جیو 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 جیو، ہاتھ بلند جوانوں کے مہربانی، حیدری، یعنی پورے بلند، بی بی دا نوکر ہو، حیدری۔ آپ کو واہ واہ ہے، عزاداران حسین علیہ السلام کو واہ واہ ہے، میری بلبی کے آپ عزادار ہیں، آپ کو واہ واہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قیام مہربانی صاحب، قیام محمد بیٹا، رکوع علی، سجدے حسنین، نیت سیدہ۔ اب دیکھنا رعایت دیتا ہے کہ نہیں۔ اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد ملتی نہیں، پر میری بنتی ڈبل ہے۔ اب دیکھنا رعایت دیتا ہے کہ نہیں۔ قیام میں رعایت دیتا ہے، چپ کر گئے ہو جائے،
کہ اٹھ کے نہیں پڑھ سکتا کھڑے ہو کے تو بیٹھ کے پڑھ. یار مہربانی بھائی ہے نا سر, تو رعایت مل رہی ہے نا کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ, تو رعایت مل گئی. رکوع علی شہنشاہ ہے, رعایت دیتا ہے. نہیں تیرا رکوع میں جھک سکتا, اشارہ کر لے میں قبول کروں گا. سجدے میں تیری گردن نہیں جھکتی, رعایت دیتا ہے. آنکھوں سے یوں کر لے میں اللہ قبول کر لوں گا. بولو نہ بولو میں تو پھر بھی نوکری کر رہا ہوں. نیت ہے بطول, نیت میں کوئی رعایت نہیں ہے. وہ ہاتھ بلند ہو گئے انہوں نے میری مدد کی ہے یار. سبحان اللہ. بسم اللہ سر, بسم اللہ سر, سب کو دعائیں دے رہا ہوں. بلند پڑھو تو ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نیت ہے سیدہ, سیدہ کے مسئلے میں وہ رعایت نہیں دیتا. نیت کرنے میں کون سا زور لگنا ہے, کھڑے ہونا ہے, بیٹھنا ہے, بس یوں آنکھیں بند کر کے بندہ زبان بھی نہ ہلائے تو نیت ہو جاتی ہے. نیت تو ہے نا, اس میں رعایت نہیں ہے, وہ کرنی پڑے گی. اور آج پتہ چلا ہے گوجرانوالا میں آ کر کہ کیوں ہے یہ فرمان کہ الاعمال بالنیات, اعمال قبول نیت کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایک دو, جو بندہ نخرے سے ہاتھ اٹھائے وہ نہ آیا کرے بی بی کی مجلس میں, سیدہ کی مجلس میں رعایت نہیں دیتا وہ. یہاں تو خیرات مل رہی ہے. اچھا چلو ایک اور طریقے سے دیکھو, پھر مصائب کا جملہ پڑھتے ہیں کہ سیدہ کے مسئلے میں رعایت دیتا ہے کہ نہیں دیتا. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کتنی نمازیں واجب ہیں ایک دن میں؟ 5. اور جو پہلی نماز اللہ نے واجب کی ہے وہ ظہر ہے. ظہر سے ظہر, عصر, مغرب, عشاء, پھر فجر. ان کے جو 5 نمازوں کے نام ہیں, صلاۃ الظہر, صلاۃ العصر, صلاۃ المغرب, صلاۃ العشاء, صلاۃ الفجر. ظہر والی نماز, عصر والی نماز, مغرب والی نماز, عشاء والی نماز, صبح والی نماز. یہ ان کے جو نام ہیں یہ حقیقی نام نہیں ہے. بھائی آپ کو واہ بھائی جان. ہاں یہ نام ہے ان کے وقت کے اعتبار سے. آواز سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تھوڑی کم کرا لیں, تھوڑی کم کر یار. سارے دن وادن ودھا میری گھٹا, تاکہ ان کو سمجھ آئے ہم آپس میں سارے بیٹھے ہیں, میں ان کا یہ میرے. آپ بھی نوکری کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, فرق کس بات کا ہے؟ اسی دروازے کے آپ بھی خادم, اسی دروازے کا میں بھی خاک رہو. دروازہ ایک ہے, ولایت ایک ہے, مولا ایک ہے, اللہ ایک ہے, نبی ایک ہے. اور میں نے باپ اور بیٹے کے رشتے ٹوٹتے دیکھے ہیں, ولایت کے رشتے میں نے پکے دیکھے ہیں. مولا کی قسم, یہ آپ کا جو میرا رشتہ ہے یہ ولایت کا رشتہ ہے. یہ محبت اور مودت آل محمد کا تعلق ہے. یہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. قیامت کے دن ہر بندے کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا. باپ کو نہیں پتا ہوگا بیٹا کہاں ہے, بیٹے کو نہیں پتا ابا کہاں ہے, اماں کو نہیں پتا بیٹی کہاں ہے, بیٹی کو نہیں پتا اماں کہاں ہے, کوئی کسی کو نہیں پتا. نہ بھائی کو بھائی کا پتا, نہ بیٹے کو باپ کا پتا. ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی. آپ کے چھٹے مولا نے کے سامنے ایک صحابی بیٹھا تھا, اس نے کہا مولا کوئی ہے کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. فرمایا چپ, دنیا کی بات مت کر. جو علی والے ہیں نا یہ ایک دوسرے کو یا علی مدد کریں گے. خیرات والے لوگ ہیں آپ سر, آپ میرے مولا کے حقدار ہیں سر. قسم سے آپ کا بڑا احترام ہے سر. سر بڑا احترام ہے علی والے کا. ہاتھ بلند کرو, مہربانی کرو, مل کے ہے علی. دنیا کیونکہ پہچان دشمن علی کی ختم ہوتی ہے, علی والے کی پہچان ختم نہیں ہوتی. تو جو ان کے یہ 5 نام ہیں نا یہ وقت کے اعتبار سے ہیں نمازوں کے, کہ وقت ظہر کا ہے اس لیے کہتے ہیں ظہر والی نماز. بیٹھو بیٹھو, آ جاؤ تشریف رکھو کہ پھر جانا ہے. وقت چونکہ عصر کا ہے اس لیے کہتے ہیں عصر والی نماز. جو ہے سرکار کی
تو مغرب کا وقت ہے اس لیے مغرب والی نماز، عشاء کا وقت ہے اس لیے عشاء والی نماز، صبح کا وقت ہے اس لیے فجر والی نماز، یہ وقت کے اعتبار سے ہیں۔ جس طرح ہمارے مولا کے کتنے عزت والے مداح خوان ذاکرین عظام ہیں جن کے شہر کا نام آ جائے نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں ذاکر پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے علاقوں اور شہر کے نام کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اسی طرح یہ نمازیں بھی وقت کے اعتبار سے ان کے نام ہیں، حقیقی نام اور ہیں۔ بتاؤں قبول فرماؤ گے؟ بھری پڑھی ہیں کتابیں، آپ کے مولا کا فرمان ہے، وہ فرماتے الظہر، جو ظہر والی نماز ہے اس کا نام کیا ہے؟ وہ کہتے الظہر ہوا رسول اللہ۔ بولنا چاہیے تھا، ترجمہ ضرور کروانا ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ ظہر کا اصلی نام مصطفیٰ ہے۔ تھینک یو بیٹا۔ والعصر ہوا امیر المومنین، عصر والی نماز کا حقیقی نام علی ہے۔ والمغرب ہے یا سیدات نساء العالمین، مغرب والی نماز کا اصلی نام سیدہ طاہرہ ہے۔ آپ گن لیں جناب۔ والعشاء هو الحسن المجتبی، عشاء والی نماز کا حقیقی نام آپ کا مولا حسن ہے، خوش ہو جانا داد نہ دینا۔ والفجر هو الحسین، فجر والی نماز کا اصلی نام حسین ہے۔ بسم اللہ حیدری اچھا انشاءاللہ 28 رجب گلستان معرفت بھائی کا حکم ہے، انشاءاللہ حاضری ہوگی سرکار۔ دیکھنا میں نے، اور یہ جتنی نمازیں ہیں نا یہ 2 رکعت واجب تھی۔ ہاں میں لائیو کیمرے میں کہہ رہا ہوں سرکار، ظہر کی بھی 2 تھیں، عصر کی بھی 2، مغرب کی بھی 2، عشاء کی بھی 2، صبح کی ہیں ہی 2۔ تو یہ پھر اللہ نے اضافہ کیا، حکم دیا۔ اللہ کہتے ہیں حبیب چونکہ ظہر تو ہے تو 2 رکعتیں میری طرف سے واجب، 2 تیرا حصہ۔ لطف آ رہا ہے گجرا والا کو؟ عصر کی بھی 2 ہیں، اللہ کہتے ہیں یا علی 2 میری طرف سے واجب، 2 تیرا حصہ۔ مغرب کی بھی 2 تھیں، اللہ کہتے ہیں 2 میری طرف سے واجب، 1 سیدہ کا حصہ۔ عشاء کی بھی 2 تھیں، اللہ کہتے ہیں 2 میری طرف سے واجب، 2 حسن المجتبی کا حصہ۔ فجر کی ہیں ہی 2۔ ماتمیوں کا ایک خوبصورت گلدستہ میرے سامنے بھی ہے، اور بہر بھی ماتمیوں کی میں نے زیارت کی ہے، بزرگان بیٹھے ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میری بہنیں، میری مائیں بیٹھی ہیں، تو آپ کنیزان سیدہ ہیں، مولا آپ کی بھی دعائیں قبول کرے۔ بچے سے لے کر وہ بہر والے ماتمی تک کوئی پاکستان کا، دنیا میں کوئی ایسا ماتمی نہیں جو میری سنگت نہ ہو۔ آج میں ہاتھ باندھ رہا، اس جملے کی قیمت مجھے اڑتے ہوئے نظر آنی چاہیے، زمین والی یہ بات ہی نہیں۔ میں نے کہا میرا اللہ تو نے 2 رکعتیں اپنے محبوب کو بھی دیں، 2 رکعتیں اپنے ولی علی کو بھی دیں، 1 رکعت اپنے حجاب سیدہ کو بھی دی، 2 رکعتیں اپنے حسن کے مظہر حسن المجتبی کو بھی دی، صبح کی رکھی 2 حسین کا حصہ۔ اللہ کہتا ہے چپ کر، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں نے صبح کی 2 رکھ کے کائنات کی ہر جنس کو بتایا ہے کہ جو جو کچھ میرا ہے وہ سارا حسین کا ہو۔ میری مدد کر دی ہے ماتمیوں نے قسم سے۔ بھائی جان بڑے بڑے ہاتھ بلند ہو گئے، اگر دل کر رہا تھوڑا اونچا بولو، حیدر جیو۔ خیرات والے لوگ ہیں یار، یہ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ عزاداروں کا کمال ہے۔ حیدری جیتے رہو بچے، ہاں سارے مہربانی بھائی جان، سارے بچوں کو، جوانوں کو، ادھر والے بہر والے کھڑے ہوئے بیٹھے سب کو دعائیں دے رہا ہوں۔ چلو مالکین عزاداروں نے اٹھ کے حضرت حسین علیہ السلام کو سلام کیا، ہاتھ پھیلا کے شبیر علیہ السلام کو سلام کیا۔ لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بی بی کو 1 رکعت کیوں دی؟ اللہ کہتے دیکھ اب میں تجھے سمجھاتا ہوں کہ میں نے سیدہ کو 1 رکعت کیوں دی۔ جب تم سفر میں جاتے ہو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، میرے محبوب کی طرف سے تمہیں اجازت ہے، محبوب کے جو اوصیاء ہیں 12 ان کی طرف سے تمہیں اجازت ان کی طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ سفر میں انسان کے جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے، تو اللہ کہتا ہے ہم نے تم پہ کرم کیا کہ جو 4 رکعت نماز ہے مہربانی سر اس کی 2 پڑھو، 2 کی چھٹی۔ اللہ کہتا ہے جس طرح ظہر تم نے سفر میں پڑھنی ہے تو 2 پڑھنی ہے، 2 کی تمہیں معافی ہے، یا میرے والا حصہ معاف یا میرے محبوب والا حصہ معاف۔ عصر کی بھی 2 پڑھنی ہے، یا میرے والے 2 رکعتیں معاف یا علی کا حصہ معاف۔
عشاء کی بھی 2 پڑھنی ہے، یا میرے والا حصہ معاف یا حسن مجتبی والا حصہ معاف۔ اللہ کہتا ہے میں نے مغرب کی 3 رکھ کے کائنات کو سمجھایا ہے کہ بندے بنو، میں اللہ اپنا حق معاف کر دوں گا، بطول کا حق معاف نہیں کروں گا۔ واہ 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 واہ۔ سیدہ ان ہاتھوں کو محتاج نہ فرما جو ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں میری مخدومہ۔ آپ کو سرکار امیر المومنین کا واسطہ میری بی بی۔ توجہ ہے سرکار کی؟ بس سمٹ گیا ہوں میں، چونکہ ماتمیوں کا انتظار نہ کریں، کافی وقت ہو گیا، آدھا 35 منٹ مجھے ہو گیا آپ کی نوکری کا، آدھا گھنٹہ تو ہو ہی گیا سرکار، باقی کتنا پڑھ کے میں واہ لے لوں گا۔ اگر آدھے گھنٹے میں میرا پیٹ نہیں بھرا تو اگلے 10، بس آپ نے کمال کر دیا ہے۔ سیدہ وہ ذات ہے کہ بی بی کا جب امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ عقد ہوا تھا، یکم ذی الحج تھی، 19 ذی الحج کو بی بی کی رخصتی ہے اور یکم ذی الحج کو عقد ہے، تو خود سرکار مصطفیٰ بیٹی کے حجرے میں تشریف لائے، رحمت کل نے عصمت کل کے سر پر بلا تشبیہات رکھا، بیٹا میں 500 درہم حق مہر کے عوض، جاگتے رہنا، آپ کا خطبہ نکاح علی ابن ابی طالب کے ساتھ پڑھانا چاہتا ہوں، بیٹا اجازت ہے؟ وہ بی بی جس نے حیا کو حیا ہونا سکھایا، بسم اللہ، سیدہ نے اپنے رخ انور سے پردہ ہٹایا، بابا کو سلام کیا اور ایک جملہ فرمایا، لطف لینا۔ بی بی کہتی ہے بابا اس جملے پر داد ملتی تو ہے لیکن میرا جتنا میرا دل اتنی ابھی تک نہیں ملی، ہو سکتا ہے یہاں بھی نہ ملے، گھر ہے سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں، پھر کبھی لے لیں گے۔ بی بی کہتی ہے بابا یہ آپ اپنی مرضی سے میرا نکاح علی سے کروا رہے ہیں یا اللہ علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے؟ جی ہو جی ہو جی ہو۔ رسول فرماتے بیٹا آپ سے بہتر کون جانتا میں وما جانتے کی زبان کا لبوں کا مالک ہوں، جب تک وہ نہ بولے میں بولتا ہی نہیں، اللہ کی مشیت ہے، اسی کا حکم ہے۔ بابا بیٹا مجھے دیکھو، بچہ بچہ ہوتا ہے، بچے کو مارتے شارتے نہ کرو، ڈانٹتے پھرتے ہوتے، گلی میں بچہ روتا پھرتا ہوتا ہے، گلی میں بچہ روئے میرا دل دھڑک جاتا ہے، بھی یار چھوٹا بچہ ہے، اسے 15 سال تک اللہ کچھ نہیں کہتا۔ تربیت کرنی چاہیے، وہ بھی پیار سے محبت سے۔ یہ بھی کہتے بابا اگر تو آپ کی مرضی ہے تو پھر تو میں 1 درہم بھی نہیں لیتی، 500 کیا ہے؟ اگر اللہ علی کا خانہ آباد دیکھنا چاہتا ہے تو پھر میں فاطمہ ہوں، حق مہر میرے معیار کا ہونا چاہیے۔ بی بی تیرے عزادار کیسے خوش ہو گئے، بی بی تیرے دروازے کے نوکر سارے راضی ہو گئے۔ بس بی بی نے فرمایا کہ حق مہر میرے معیار کا ہو، جبریل آ گیا، اللہ کی قسم، اس کے ہاتھ میں بلا تشبیہ سبز رنگ کا رکا، اس نے رکا سرکار مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کیا اور گزارش کی، سرکار اللہ کہہ رہے یہ سیدہ کو حق مہر سنائے، اللہ نے لکھ کے بھیجا ہے علی کی طرف سے، اور حق مہر 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ ہو دینا واجب ہوتا ہے۔ سرکار بیٹی حجرے میں ہے، بیٹا اللہ کہہ رہے ساری زمین تیری، بی بی کہتے بابا تھوڑا ہے، تھوڑا ہے، تو پھر جبریل آ گیا، اللہ کہہ رہے سارے آسمان، بی بی کہتے بابا تھوڑا ہے، ہائے ہائے، پھر جبریل آ گیا، سرکار اللہ کہہ رہے کیا زمین آسمان ہوا فضا یہ ساری کائنات گنواتے رہیں، بس پوری کائنات، بی بی کا حق میں، بی بی کہتی ہے تھوڑا ہے۔ حضرت جبریل اداس ہو گئے، اللہ کہتے تو کیوں اداس ہے؟ وہ کہتے سرکار پوری کائنات لکھ کے دی بیٹھے ہیں، مخدومہ فرما رہی ہیں تھوڑا ہے، میرے استاد کی بارات کھڑی ہے، علی کا شاگرد ہے حضرت جبریل۔ اللہ کہتا ہے اگر وہ سیدہ ہے تو جبریل میں اللہ ہوں، جو بی بی کہے میری تو ایک کون لگے گی، میں اسی ٹائم دے دوں گا۔ پوچھ تو صحیح میرے محبوب کی بیٹی سے حق مہر میں لینا کیا چاہتی ہے؟
کنجوس ہے وہ بندہ جو حق مہر سن کے بھی پھر چپ کر گیا۔ اس وقت میری مخدومہ نے مصلی بچھا کے اللہ کو سجدہ کر کے عصمت قل نے ہاتھ اٹھا کے بلا تشبیہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، مالک نہ زمین چاہیے، نہ آسمان چاہیے، نہ کائنات چاہیے، میرے حق مہر میں لکھ دے کہ قیامت کے دن تو علی کے شیعوں سے حساب نہیں لے گا۔ تیری بخشش حق مہر ہے حسین کی ماں کا، تجھے بخشوا کے گئی ہے حسن کی پاک اماں، اور حق مہر دینا واجب ہوتا ہے۔ نہ گھبرایا کر زمانے کے لوگوں سے،